السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ تو جناب، روٹین کی صفائیوں سے ہٹ کر آج کچھ مزید صفائیاں ہوں گی جن کو ڈیپ کلیننگ کہا جاتا ہے۔ ڈیپ کلیننگ میں نے آج صاف کرنی ہیں دیواریں، اور دیواریں صاف کرنے کے لیے میں اپنے سارے ٹول اٹھا کے لے آئی ہوں، اور کچھ جو ہیں وہ جالے اتارنے کے لیے ہیں اور کچھ دیواریں صاف کرنے والے برش ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے سارے ڈیکوریشن پیس اور کچھ جو سینریز وغیرہ ہیں وہ اتار دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو صوفوں وغیرہ پر چادریں وغیرہ ڈالنی ہیں وہ ڈال دی ایکسٹرا، تاکہ جو جھاڑ چکاڑ ہو، جو بھی گرے وغیرہ نیچے، تو باقی چیزیں جو ہیں وہ گندی نہ ہوں۔ ایک یہ برش ہے، اور اس کے بعد ایک میرا یہ برش ہے۔ اس کے ساتھ دیواریں تو اچھی طرح صاف ہو جاتی ہیں، لیکن میرا ہاتھ اوپر تک نہیں جا رہا تھا، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ میں اگر چیئر کے اوپر کھڑی ہو جاؤں گی تو کہیں کوئی پکڑے گا کیسے۔ تو پھر میں دوسرا برش پکڑا ہے، اس کا جو ہے کھینچ کے جو تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہوتا ہے یہ والا، تو لیکن یہ بھی کچھ زیادہ بڑا نہیں ہوا، لہٰذا مجھے جو ہے کیمرہ بند کر کے تو پھر چیئر کے اوپر کھڑے ہو کر تو میں نے سارے ہی گھر کے جالے اور اس طرح دیواریں صاف کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ملتی ہوں۔ دیواریں شواریں ساری صاف ہو گئی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پنکھے رہ گئے ہیں، پنکھے ابھی تک چلتے پھر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ابھی تک گرمی ہے۔ کچھ دن پہلے موسم اچھا خاصا چینج ہوا تھا، اور ہم فیصل آبادی یہی سمجھ رہے تھے کہ اب جو ہے سردی آ گئی ہے، حالانکہ یہ ناممکنات میں سے تھا۔ اتنی جلدی سردی کا کوئی سین نہیں ہے، بس کچھ دنوں کے لیے موسم ہی صرف چینج ہوا۔ کچھ دن بارشیں ہوئی ہیں 2-3 دن لگاتار، تو اس لیے ایسے لگ رہا تھا کہ موسم ایک دم سے چینج ہو جائے گا، لیکن لگتا ہے کہ اکتوبر تک پنکھے چلیں گے، اور جب پنکھے بند ہوں گے تو پھر سارے پنکھوں کی ایک دن لگ کے تو صفائیاں ہوں گی۔ اور کچھ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، کچھ صفائیاں ہوتی ہیں وہ 6 مہینے بعد کرنی ہوتی ہیں، کچھ صفائیاں ہوتی ہیں وہ 1 مہینے کے بعد کرنی ہوتی ہیں، اور کچھ جو صفائیاں ہوتی ہیں وہ ڈیلی کرنی ہوتی ہیں۔ اور ڈیلی صفائی میں یہ موپنگ جو ہے یہ آل ٹائم ہی بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ جھاڑو لگائیں اور پھر اس کے بعد اس طرح موپنگ کریں۔ ابھی میں نے ایک دفعہ یہ فنائل والی ٹاکی لگوائی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری ایک دفعہ پھر لگے گی، کیونکہ یہ لاؤنج ہے اور اس میں 1 سے 2 بار جو ہے اگر موپنگ نہ ہو تو پھر صفائی ستھرائی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ آج کھانے میں نے کیا بنانا ہے، میں نے صبح سویرے اٹھ کے جب تک گیس تھی تو بینگن کو جلا کے رکھ دیا تھا، ان کو آج میں نے بنانا ہے برتھا۔ اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں ٹائم کیا ہو گیا ہے، ٹائم ہو گیا ہے 1:15، اور ابھی کھانا وغیرہ ابھی میں نے بنانا ہے۔ تو بینگن کا سب سے پہلے میں نے چھلکا اتار کے تو ان کو کیا سائڈ پر، پیاز وغیرہ اور لہسن میں نے کاٹ کے رکھ دیے تھے، اب ان کو چڑھا دیا ہے اوپر۔ بینگن کے بھرتے کے لیے میں نے پیاز اور لہسن کو تھوڑا سا سوتے کر لیا، پھر اس کے بعد اس میں ڈال دیا ہے ایک ٹماٹر، اور ساتھ ہی نمک، لال مرچ اور دھنیا اور تھوڑی سی ہلدی ڈالی، اور تھوڑا سا ہی بھونا ہے۔ پھر اس کے بعد جلدی سے میں نے وہی برتھا ڈال دیا، پھر اس کے بعد 1-2 چمچ چلاؤں گی اور ڈھک کر رکھ دوں گی۔ اور یہ کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے، میرا تو فیوریٹ ہے ہی، لیکن بچے جو ہیں وہ اتنے شوق سے نہیں کھاتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ پھر ان کی پسند کا بھی کچھ بنا لیا جائے۔ اسکول گھر میں ہو تو پھر تو چلو آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو سارے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو پکا ہوا ہے تو وہی کھانا ہے، لیکن جب اسکول سے آتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ان کا ہی فیوریٹ کھانا بنا ہوا ہو۔ تو جلدی سے پھر میں نے سوچا کہ مرغ پلاؤ بنا لیتی ہوں، اور آٹا بھی میں نے صبح سویرے ہی گوندھ کے رکھ لیا تھا، جلدی جلدی روٹیاں بھی بن جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد اب میں کر رہی ہوں روٹیوں کو پیک، وہ اس لیے کہ ان کے پاپا نے جانا تھا آؤٹ آف سٹی، تو ابھی وہ کھانا کھا نہیں رہے تھے، کہہ رہے تھے دل نہیں ہے تم پیک کر دو، تو راستے میں ہی جب بھوک لگے گی تو پھر ہی کھا لوں گا۔
پھر جلدی سے ان کے لیے کھانا پیک کر رہی ہوں، اور میں ان سے پوچھ رہی تھی، میں نے کہا اگر تو آپ نے رائس لے کے جانے ہیں تو رائس پکنے میں ابھی تھوڑی سی دیر لگے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے فوری طور پر نکلنا ہے، اس لیے روٹیاں ہی کافی ہیں، اور ساتھ یہ ڈال دیا ہے بھرتا، اور کچھ جو ہیں وہ سوچا کہ اس میں ہری مرچیں بھی اور ڈال دوں، تھوڑی سی کھجوریں بھی رکھ دی ہیں۔ پانی کی بوتل بھی میں نے پہلے ٹھنڈی کرنی رکھ دی تھی، وہ بھی ساتھ دے دیں گے۔ اور بازار سے کھانا لیا جا سکتا ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی گھر میں سے کوئی بھی سفر پر نکلیں، ان کے پاپا نکلیں یا ہم سب بھی گھر سے باہر نکلیں، تو میں گھر کا بنا ہوا کھانا جو ہے نا وہ ساتھ، اگر خود بھی جانا ہو تو خود ہی لے کے جاتے ہیں گھر کا بنا ہوا۔ ویسے بھی سفر میں نا آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ہوتے بھی جلدی میں ہیں، تو راستے میں بیکری وغیرہ سے کھانا لینا جو ہے نا وہ مناسب اچھا نہیں ہوتا۔ کہیں کہیں سے اچھا بھی مل جاتا ہوتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو گھر سے ہی بنا کر کھانا لے کے جانا چاہیے۔ اور اب آپ سے بھی اجازت چاہتی ہوں، اگر میرا ولاگ اچھا لگے تو لائک کیجیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔